دوستو یہ تصویر جو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر نظر آ رہی ہے، اس شخصیت کا نام داؤد ابراہیم ہے۔ داؤد ابراہیم کی پیدائش 1955 میں انڈیا کی ریاست مہاراشٹرا میں ہوئی۔ داؤد ابراہیم کے والد پولیس میں کانسٹیبل تھے۔ داؤد ابراہیم کا بچپن ممبئی شہر کے ساتھ واقع ایک علاقے ٹونگری میں گزرا۔ داؤد ابراہیم کے والد نے اسے ایک سکول میں داخل کروایا، لیکن داؤد نے بچپن میں ہی سکول چھوڑ دیا اور پھر شروع ہوا داؤد ابراہیم کے جرائم کا سفر۔ شروع میں وہ اپنے گلی محلوں میں چھوٹی موٹی چوری ڈکیتی کرتا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد اس نے گینگسٹر باشو دادا کا گینگ جوائن کر لیا۔ کچھ عرصہ اس گینگ کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر اس نے اپنے بڑے بھائی شبیر ابراہیم کے ساتھ مل کر اپنا الگ گینگ بنا لیا۔ دوستو یہ بات ہے 1970 کی دہائی کی۔ اس وقت ممبئی شہر میں گینگسٹر کا راج ہوا کرتا تھا۔ داؤد ابراہیم کے اس گینگ کا نام بی کمپنی تھا۔ گینگ میں چھوٹا شکیل، ٹائیگر میمن، یعقوب میمن اور ان جیسے بہت لوگ شامل ہو گئے۔ اس گینگ کی کمان داؤد ابراہیم کے بھائی شبیر ابراہیم کے ہاتھ میں تھی۔ انہی دنوں اس گینگ کی لڑائی ممبئی کے ایک دوسرے گینگ پٹھان گینگ سے ہوئی۔ اس لڑائی میں داؤد ابراہیم کا بڑا بھائی شبیر ابراہیم مارا گیا۔ شبیر ابراہیم کے مرنے کے بعد داؤد ابراہیم گینگ کا سربراہ بن گیا۔ اس نے پٹھان گینگ کے لوگوں کو چن چن کر مارا اور اپنے بڑے بھائی شبیر ابراہیم کا بدلہ لیا۔ اسی مار دھاڑ نے اسے ممبئی کا سب سے بڑا ڈان بنا دیا۔ اس کے بعد داؤد نے اپنے گینگ کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اغوا، تاوان، بھتہ خوری، سونے اور ڈرگز کی اسمگلنگ شروع کر دی۔ اسے خوب پیسہ کمایا اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا۔ ممبئی میں اب داؤد ابراہیم کے گینگ بی کمپنی کا راج تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ بی کمپنی سے ڈرتے تھے۔ داؤد ابراہیم کا اثر و رسوخ بڑھ کر فلم انڈسٹری تک بھی پہنچ چکا تھا۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ بہت بڑی بڑی فلموں کے پیچھے داؤد ابراہیم کا ہی پیسہ لگا ہوتا تھا۔ دوستو پھر سال آتا ہے 1986 کا۔ داؤد ابراہیم پر قتل کا الزام لگایا گیا۔ پولیس نے داؤد کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ داؤد ابراہیم انڈیا چھوڑ کر دبئی چلا گیا، لیکن اس کا گینگ اسی طرح کام کرتا رہا۔ وہ دبئی میں بیٹھ کر گینگ چلا رہا تھا۔ داؤد ابراہیم کرکٹ کے بھی بڑے دیوانے تھے۔ 1986 میں شارجہ میں پاک بھارت میچ ہو رہا تھا تو داؤد ابراہیم انڈین کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں چلا گیا اور کھلاڑیوں کو کہا کہ میں ہر کھلاڑی کو گاڑی دوں گا اگر آپ پاکستان کو ہرا دیں۔ دوستو یہ وہی میچ تھا جس میں جاوید میاں داد نے آخری بال پر چھکا مار کر پاکستان کی ہار کو جیت میں بدل دیا تھا۔ ناظرین کرام پھر سال آیا 1993 کا، جب ممبئی میں 300 لوگ مارے گئے اور 2000 لوگ زخمی ہو گئے۔ اس دن ممبئی میں 14 مقامات پر بم بلاسٹ ہوئے۔ ان حملوں کا الزام داؤد ابراہیم پر لگایا گیا جو دبئی میں موجود تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ داؤد نے ہی اپنے ساتھیوں ٹائیگر میمن اور یعقوب میمن کے ذریعے یہ واقعات کروائے ہیں۔ ان واقعات کے بعد داؤد کو ہندوستان میں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک داؤد کا پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گیا۔ آج بھی داؤد ابراہیم انڈیا کے موسٹ وانٹڈ لوگوں میں سے ایک ہے، لیکن کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔